السلام علیکم دوستوں، میں سفرہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. اور دو انتہائی اہم خبریں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پہلی خبر بڑی عجیب و غریب، بڑی ہنسی مذاق والی بھی ہے، بڑی رلا دینے والی بھی ہے، بڑی ایک خوفناک خبر ہے. ہم رو رہے تھے بشرا بی بی کی 5 کیرٹ والی ہیرے کی انگوٹھی کو. چرچا ہے سوشل میڈیا پہ، کئی سالوں سے چرچا ہے کہ ملک ریاض کی بیٹی سے فرح گوگی کے تھرو بشرا بی بی نے 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی دی. لیکن اب 4 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی جو 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کی ہے وہ چوری ہو گئی ہے. یہ 5 کیرٹ کی کتنی مہنگی ہوگی؟ پہلے تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ بشرا بی بی نے جو 5 کیرٹ کی انگوٹھی ملک ریاض کی بیٹی سے لی، فرح گوگی کے تھرو، فرح شہزادی کے تھرو، فرح گجری کے تھرو، وہ کتنی مہنگی ہوگی. اور یہ 4 کیرٹ کی جو انگوٹھی ہے یہ 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کی ہے. یہ انگوٹھی سمر ہارون بشیر بلور کی ہے. آپ جانتے ہیں اے این پی کو، اے این پی کے پی کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور بڑی انقلابی جماعت ہے، کامریڈوں کی جماعت ہے. ریڈ ٹوپیاں، لال ٹوپیاں اور کامریڈ اور مساوات اور باچا خان کی تعلیمات. اور باچا خان کو آج کی جنریشن اتنا نہیں جانتی، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ باچا خان جو گاندھی کا یار تھا، یوں کہہ لیں دوست تھا، جو پاکستان کا پہلے سٹارٹ میں جیسے جماعت اسلامی نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان بنے، ہندوستان اکٹھا ہی رہے، بھارت اکٹھا ہی رہے، اسی طرح سے اے این پی بھی نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آئے. یہ چاہتے تھے ہم ہندوستان کو اکٹھا رکھیں، یوں سمجھ لیں تھوڑا بہت. اور گاندھی کے ساتھ باچا خان کی بڑی دوستی، اور باچا خان کی اولاد میں سے آگے ولی خان، اور ولی خان کے آگے پھر آپ یہ جانتے ہیں نا ان کی مسز نسیم ولی خان اور ان کا بیٹا، یہ سارے لوگ. اور اے این پی، اسفند ولی خان، ان کے بیٹے کا نام اسفند یار ولی خان، اور بڑی ایک سوشلسٹ پارٹی اور ایک کمیونسٹ پارٹی اور ایک انقلابی پارٹی اور ریڈ نشان، اور سارے پکھنڈ، ساری ڈرامہ بازیاں کیسے کھلتی ہیں ان لوگوں کی یہ دیکھیں. بشیر بلور 1970 میں انہوں نے اے این پی جوائن کی، آج سے 50 سال پہلے، 50-55 سال پہلے بشیر بلور نے اے این پی جوائن کی. بشیر بلور کی ساری سیاست اے این پی کے ساتھ منسلک ہے. وہ بڑے مخلص، اے این پی کے ساتھ بڑے لائل قسم کے لیڈر رہے، اور اے این پی نے انہیں عزت بھی دی، بہت ساری عزت دی. کئی دفعہ وہ صوبائی اے این پی کے صوبائی صدر رہے، منسٹریاں انجوائے کی، ساری موجیں کی. ان کا بیٹا ہارون بشیر بلور بم دھماکے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے. اور ہم ان طالبانی دہشت گردی کے واقعات کی ہمیشہ مذمت کرتے آئے ہیں اور آج بھی کریں گے. 2012 میں بشیر بلور جو ہیں وہ بم دھماکہ کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے. 2018 میں ان کا بیٹا ہارون بشیر بلور یہ بھی بم دھماکے میں مارا جاتا ہے. ان کی وائف ہیں سمر بلور. یہ سمر بلور کی انگوٹھی ہے جو وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے، جو لندن سے لا کر کے آیا تھا، ملکی سیاست میں بڑا سرگرم تھا، ناظم اعلیٰ رہا پشاور کا، اور ایک بڑے سیاستدان کا بڑا رہنما بیٹا تھا. اس نے مجھے یہ 4 کیرٹ کی انگوٹھی تحفے میں دی. ٹھیک ہے جی، مان لیا، تحفے میں دی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اپنے آپ کو کامریڈ کہتے ہیں نا، انقلابی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو امن اور مساوات کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے سیاستدانوں کے گھروں میں ایک انگوٹھی کروڑوں کی پڑی ہوئی ہے. ذرا دوسرے سیاستدانوں کا حساب لگائیں. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ اور فیملیز ہیں، ہم بیچارے لوگ اور ہیں.
ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارے گھروں میں جو آدھا تولہ کوئی چند ماسے گولڈ سونا کوئی چیز پڑی ہوا ہے تو وہ ہم بیچ بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، اپنا جیون جو ہے اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ ان کے گھروں میں 1-1 کروڑ کی انگوٹھیاں ہیں، سونا کتنا ہوگا؟ یہ سارے سیاست مطلب ساروں کو آپ چیک کر لیں نا، مریم نواز کے پاس کیا ہوگا، میاں نواز شریف نے کلثوم نواز کو کیا لے کے دیا ہوگا، بشرا بی بی کیسے ہیرے کی انگوٹھیاں مانگتی پھرتی رہی اور کس طرح سے توشہ خانہ سے مال سمیٹا، گولڈ سمیٹا، وہ سونے کا لوٹا جو سکھوں نے دیا توشہ خانہ میں وہ کدھر گیا؟ یہ سارے کے سارے ڈرامے۔ پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہوگا؟ ان کی ایلیٹ کلاس جتنی ہے اس کے پاس کیا ہوگا؟ یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ صنعتکار، یہ سرمایہ دار یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ یہی میں پیٹتا ہوتا ہوں کہ یار ہمارا عوامی نمائندہ وہ ہے جو اسمبلی میں جائے اور ہماری نمائندگی کرے جو ہماری کلاس میں سے ہو۔ یہ تو ہماری کلاس ہی نہیں ہے یار، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ ہماری بات کیا کرے گی اسمبلی میں؟ ہمارے لیے ہماری غربت پر یہ کیا رونا روئے گی وہاں؟ وہ سائرہ بانو ایک خاتون ہے جو ایئر ہوسٹس تھی اور بعد میں اس کی خواہش تھی وہ کسی طرح سے پائلٹ بن جائے، ایویشن کی ملازمہ تھی، وہ ایک بڑے گھر میں اس کی شادی ہو گئی اور وہ جی ڈی اے کے تھرو وہ مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی کی ممبر بن گئی۔ کبھی کبھار بات کرتی تھی ہمارے لیے، پنجابن ہے لیکن سندھ میں رہتی ہے۔ ادروائز ہمارا کوئی بھی نمائندہ کسی بھی اسمبلی میں نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ اب تو اسمبلیاں نہیں ہیں چلو، لیکن جب اسمبلیاں ہوتی ہیں تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ سمر بلور نے اپنے گھر کے ملازمین کو پکڑوا دیا، گرفتار کروا دیا جی، 5 ملازم ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو کامریڈ کہتے ہو، آپ لوگ اپنے آپ کو انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، یہ 5 غلام کس حساب سے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ملازم نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ آپ کی زمینوں کے مزارے، ان کو گھروں میں ملازم رکھا ہوا۔ چلو ایک ملازم کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ خان سامہ ہوگا، باورچی ہوگا، ایسے کہہ لیں، کھانا سرو کرتا ہوگا، صفائی کرنے والی ایک مائی ہوگی، ماسی ہوگی۔ یہ باقی اتنے سارے ملازموں کا ڈھیر، وہ بھی اسلام آباد میں جو آپ کا آبائی گھر نہیں ہے، وہاں اپنے 5 ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ جو آپ کا آبائی گھر ہوگا وہاں کتنے غلام ہوں گے؟ اور آپ ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں مساوات کی کہانی سناتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ مدعے کی طرف آتا ہوں، پکڑوا دیے وہ 5 کے 5۔ ان کی بیچاروں کی تھانہ کوہسار میں مبینہ طور پر اچھی خاصی لتر پریڈ کروا رہی ہے یہ خاتون۔ اور اس خاتون نے خود ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے لڑکپن میں کھیلتے ہوئے اپنے کزن کو بستروں والا جو ٹرنک ہے یا پیٹی کہہ لیں، پنجابی پیٹی کہہ لو، اس میں اپنے ایک موٹے تازے ایک بڑے مطلب بگ سائز کے کزن کو اس میں بند کر دیا اور بند کر کے بھول گئے۔ 2-3 گھنٹے تک وہ بندہ، وہ اس کا کزن، یہ سمر صاحبہ کا کزن اس پیٹی میں رہا، یہ بھولے رہے۔ اچانک یاد آیا، تیمور جھگڑا جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں کزن ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹی وی شو میں اور یہ اپنے بچپن کی لڑکپن کی دلچسپ سٹوریاں سنا رہے تھے۔ اچھا، ایک بات یہاں اور میں چھوٹی سی کر دوں کہ یہ جو جتنے بڑے خاندان ہیں نا، یہ آپس میں کزن ہی ہوتے ہیں، رنگ نسل کا انہیں کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ دولت ہے ان کا اصل کزن ہونا، پیسہ ہے۔ تیمور جھگڑا نے ہارون بشیر بلور کو پی ٹی آئی میں لانے کی کوششیں بھی کی بہت ساری، وہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں خبروں میں۔ ٹرنک میں یا پیٹی میں بند کر کے کزن کو بھول گئے اور 3-4 گھنٹے بعد یاد آیا تو تب تک وہ بندہ بے ہوش ہو رہا تھا، پھر اسے پیٹی میں سے نکالا۔ سوشل میڈیا پہ شور ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ خاتون اپنے کزن کو پیٹی میں یا ٹرنک میں بند کر کے بھول گئی تھی، ایسے ہی اپنی انگوٹھی کہیں رکھ کے بھول گئی ہے اور بیچارے ملازمین کو یہ مار پڑوا رہی ہے۔ یہ حالات ہیں ہماری ایلیٹ کے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو غریبوں کے وارث ہیں، ہم غریبوں کے سروں پہ چھاؤں کرنے والے ہیں، وہ لواحقین ان کے۔
وارثین ان کے تھانہ کوثر کے ارد گرد بیچارے چکر لگا رہے ہیں، ان ملازمین کے، ان نوکروں کے، ان غلاموں کے، ان کی رسائی نہیں ہے اپنے لوگوں تک۔ پولیس پوری کی پوری فیور دے رہی ہے بلور فیملی کو، اور رج کٹاپا رج لتر پریڈ ہو رہی ہے انہاں 50 بندیاں دی، 50 ملازمین دی۔ یہ حالات ہیں، یہ جو ملک دیوالیہ ہوتے ہیں نا، میری باتیں بعض اوقات کڑوی ہوتی ہیں، مطلب بعض پی ٹی آئی کے چھچورے آ کے عجیب و غریب کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، یہ نون لیگ یہ طرح طرح کے کامنٹس کرتے ہیں، کوئی جیالہ پیپلز پارٹی کا آ جاتا ہے، وہ آ کے بکواس شروع کر دیتا ہے کامنٹس میں۔ اب اے این پی والے بھی آئیں گے، وہ بھی کامنٹ کریں گے اسی طرح کے گھٹیا قسم کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جب ان میں کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، جب یہ ہمارے ہیرو کدھر سے ہوئے؟ ہم ان کے ساتھ جو طالبان نے کیا، جو دہشت گردی ہوئی، جو قتل و غارت گری اس خاندان کی ہوئی، ہم اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارے نمائندے یہ لوگ ہو گئے، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے نہیں ہیں، ہماری بات کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں پکڑوانے والے ہیں، پولیس سے لتر مروانے والے ہیں۔ یہ خود رکھ کے کہیں بھول گئی، سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، جیسے اپنے کزن کو ٹرنک میں بند کر کے بھول گئی یہ خاتون، اور پٹائی ہو رہی ہے ان ملازمین کی جو ملک دیوالیہ ہوتے ہیں نا، یا جن کو دیوالیہ ہونے کی طرف کا کسی طرح کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان ملکوں کے جو سربراہان ہوتے ہیں، جو لیڈران ہوتے ہیں، جو ان ملکوں کے دولت مند خاندان ہوتے ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، وہ اپنا سونا، وہ اپنے ہیرے جواہرات، وہ اپنا سب کچھ لا کے قومی خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ بھئی کتنے خاندان ہوں گے یہ ایلیٹ کے، اور کتنے من ٹنوں کے حساب سے سونا ہوگا ان کے گھروں میں، اور منوں کے حساب سے ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے۔ جس طرح سے ڈالر نکال رہے ہیں آپ اس وقت طے خانوں سے، ذرا ان کی دولت تو نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح سے غلام ہیں۔ ہم بجلی کا بل دے کے خودکشی کر لیتے ہیں، بچے بھوکے ہوں تو خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ کس طرح سے عیش کر رہے ہیں۔ یہ عیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور وہ یہ بات صاف صاف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان وہ کنٹری ہے، وہ ملک ہے جہاں راج کرنے کے لیے اور عیش کرنے کے لیے جو مواقع حاصل ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں، دوسری کنٹری میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ سچی بات ہے، ہم مزارے ہیں ان کے، کمی ہیں ان کے، یہ چودھری ہیں ہمارے، اور ہم پہ راج کرتے ہیں، کوئی نون لیگ کے نام پر، کوئی پی ٹی آئی کے نام پر، کوئی اے این پی کے نام پر، کوئی پیپلز پارٹی کے نام پر۔ ہمیں وہ پنجابی کہتے ہیں نا پھدو، سانو پھدو بنایا ہوا ہے، اور ہم نعرے مارے جا رہے ہیں زندہ باد زندہ باد، آوے 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 آوے، شیر ایک باری پھر تے عمران خان تے فلان تے ٹمکان تے بلاول تے مریم نواز، یہ وہ۔ جب تک ہم خود اپنے دشمن رہیں گے، یہی لوگ ہم پہ راج کریں گے۔ اسی طرح سے پولیس سے ہمیں جوتے مروائیں گے، اسی طرح سے ہمیں ذلیل کروائیں گے۔ اور پولیس سے یاد آیا کہ آئی جی پنجاب اور جو وارث ہیں عمران ریاض خان کے، ان کے درمیان کچھ معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ خوشی والی بات ہے، ایک جرنلسٹ ہے، اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک پاپولر جرنلسٹ ہے، پاپولر یوٹیوبر ہے، پاپولر ولاگر ہے، پاپولر اینکر ہے عمران ریاض خان۔ وہ لاپتہ ہے، اور دنیا جانتی ہے ایجنسی کے پاس ہے، پولیس کے پاس نہیں ہے، ایجنسی کے پاس ہے۔ وہ جو لاپتہ کرتے ہیں انہی کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں آئی جی پنجاب کے تھرو عمران ریاض خان کی فیملی اور ان کے وکلاء کے۔ اور بات یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ولاگ نہیں کرے گا یوٹیوب پہ، لیکن وہ ٹکر کا آدمی ہے نا عمران ریاض، وہ کہتا ہے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں کروں گا، چھوڑو نہ چھوڑو۔ اس کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم اسے لے کے باہر چلے جائیں گے، یہ پاکستان میں نہیں رہے گا، ہم پوری فیملی باہر چلے جائیں گے۔ اس پہ بھی اختلاف ہے، وہ یہ کہ یہ باہر جا کے بھی یوٹیوب ہی کرے گا جیسے شہباز گل کر رہا ہے، یا دوسرے پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر چلے گئے، فرار ہو گئے،
وہ جا کے وہاں سے یوٹیوب پہ ولاگ کرتے ہیں. تو یہ بات ہمارے بارے میں نہیں ہے. ان دو باتوں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. سوری یہ تھوڑا نشان جو آ رہا ہے یہ دھوپ کا عکس ہے. چانن پنجابی سے ہندی چانن آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے. ان دو باتوں پر معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ عمران ریاض ولاگ نہیں کرے گا یوٹیوب پہ. اگر اس پہ ایگری ہوتا ہے تو ہمیں لکھ کے دے دے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کی فیملی کہہ رہی کہ ہم باہر لے جاتے ہیں اسے، ہم پوری فیملی باہر چلے جاتے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں. یہاں معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور اندر کھاتے کی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے بچے، جو ہمارے بھی بچے ہیں، بھتیجے ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں، وہ اس وقت بڑے خوش ہیں. ان کی پوری فیملی بڑی خوش ہے اور جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل عمران ریاض خان اپنے گھر آنے والے ہیں. جو دوست میرے ولاگ کو، میرے چینل کو، آواز میڈیا کو سبسکرائب نہیں کرتے، ان کے لیے میرا ایک شعر، میرا پنجابی دا شعر تسی اکثر دوستاں نے سنیا ہوگا کہ چلیا جی نو جی ہوندی ہے، ہور محبت کی ہوندی ہے. وہ یہ جی نو جی جے یہی اصل محبت ہے. وہ میرا دوسرا بھی شعر نا اسی حوالے سے کہ اصل محبت تاں ہوندی ہے جس دم اندروں ہاں ہوندی ہے. اندروں ہاں جن کے ہوتی ہے وہ سبسکرائب کر لیتے ہیں، اور جو جی کو جی نہیں مانتے اور جن کے اندر سے ہاں نہیں ہوتی وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے شاعر کا، ہم اپنے اس جرنلسٹ کا چینل سبسکرائب کر کے اس کو سپورٹ کریں. میں باہر کی دنیا کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ یورپ کے لوگ دیکھ لیں، یورپ کی آبادی دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایک معمولی سے یوٹیوبر کے ملینز میں سبسکرائبر دیکھ لیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ان کی ویڈیو دیکھ کے بھاگ نہیں جاتے، چھوڑ نہیں جاتے. یہی خبریں ہیں جو میں نے آپ تک رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیں، میرے چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.